الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان یوم عاشوراء کا ایک خاص عمل عرض کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزق کے اندر فراخی عطا فرماتے ہیں اور رزق کشادہ فرما دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ رزق کے بارے میں جس کو دیکھیں پریشان، تنگ دستی کی شکایت، غربت کی شکایت، مہنگائی کی شکایت، تو سب سے بڑا مسئلہ جس وجہ سے ہم رزق کی تنگی کے اندر، تنگ دستی کے اندر، غربت کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اور اکثر مفسرین کی مراد ذکر سے الصلاۃ، نماز ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات سے منہ موڑتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر وہ تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، گھر کے اندر 12 فرد کمانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی غربت کی شکایت، تنگ دستی کی شکایت اور مہنگائی کی شکایت ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا غربت کا، تنگ دستی کا، اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات کو چھوڑنا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ، ہم رزق حلال اور رزق حرام کے اندر تمیز نہیں کرتے۔ حرام بھی آ رہا ہے وہ بھی کھائے جا رہے ہیں، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے وہ بھی کھائے جا رہے ہیں، سود کا پیسہ آ رہا ہے وہ بھی کھائے جا رہے ہیں۔ تو رزق کے اندر میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، کہاں برکتیں آئیں گی؟ تنگ دستی ہی ہوگی، غربت ہی ہوگی۔ تو سب سے بڑا کام، ہم نے اللہ کے حکم چھوڑے، اللہ رب العزت کی ذات کے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑے، تنگ دستی ہمارا مقدر بن گئی۔ دوسرا، جس کے حلال کمانا چھوڑا، حرام کے پیچھے لگے، کروڑوں روپے بھی آئے برباد ہو گئے۔ تنگ دستی، غربت نہیں ختم ہوتی۔ تو ان دونوں باتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، رزق حلال کمانا ہوگا، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تھوڑا بھی ہوگا اللہ رب العزت کی ذات اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ تھوڑا سا ہے اور خوشحالی بھی ہے، روب و دبدبہ بھی ہے، کفار کے اوپر ایک روب طاری ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے حکم چھوڑے، جس وجہ سے ہم تنگ دستی، غربت کے اندر مسائل کا شکار ہو گئے۔ تو یوم عاشوراء کا خاص عمل کیا ہے؟ یوم عاشوراء کا خاص عمل یہ ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی رسول ہیں، اور ایک دوسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اوسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے کے اندر فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے سال اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اب خاص عمل کیا ہے؟ یوم عاشوراء والے دن، یعنی 10 محرم والے دن، جو بندہ اپنے اہل و عیال کے اوپر جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، جتنی وسعت عطا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے سال کے اندر اتنی وسعت عطا فرمائیں کہ تنگ دستی نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، کشادگی ہوگی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت ہے
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوم عاشوراء والے دن 10 محرم والے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے سال کے اندر فراخی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مستحسن اور مندوب تو ہے، لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے کہ اس کو فرض سمجھ لیں، یہ فرض کے درجے کے اندر ہے، واجب کے درجے کے اندر ہے، نہیں، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہے، تو اس عمل کو جو انسان اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پورے سال کے اندر اسے فراخی عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق کے اندر کبھی تنگی نہیں ہوتی۔ تو آسان سا عمل ہے کہ ایک دن ہم اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کر دیں، انہیں اچھا کھلائیں پلائیں، پلاتے کھلاتے اچھا پہلے بھی ہیں، لیکن اس دن اگر ہم ان پہ فراخی کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے سال کے اندر ہمیں برکتیں فراخی عطا فرمائیں گے، رزق کے مسائل سے ہم نکل جائیں گے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں اور بہنوں، اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو ہم آج کل کے جو مسائل ہیں ان سب مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے چھوٹی سی گزارش کہ چینل کو جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی ویڈیوز، اعمال، وظائف اور اچھی باتیں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔